السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سورہ ملک پڑھنے اور سننے کے فائدے آپ ضرور جان کر جائیے گا۔ سب سے پہلی بات کلیئر کر دوں، جن بھائیوں اور بہنوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی یہ ویڈیو دیکھنا بیکار ہے، کیوں نہ کہ جتنا ثواب اور جتنا فائدہ پڑھنے والوں کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب سننے والوں کو بھی ملتا ہے۔ آپ اس سورہ کو سن لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے ہر ایک بگڑا کام بن جائے گا اور آپ کی ہر ایک پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس سورہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جنہیں ہم بیان نہیں کر سکتے کیوں نہ کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، لیکن دوستو کچھ فضیلتیں ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیوں نہ کہ یہ قرآن پاک کی ویڈیو ہے، آپ اس کو ادھورا چھوڑ کر اس کی بے ادبی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہے، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن وہاں قبر تھی جس میں ایک شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسے مکمل کر دیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والے اور اسے نجات دلانے والی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو اس سے بچاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس سورہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بچاوی کرنے والی سورہ کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایک ایسی سورہ ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ اور پیارے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت اس سورہ کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، لہٰذا مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک کسی بھی وقت پڑھ لینے سے عذاب قبر سے حفاظت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو، اب ہم سن لیتے ہیں سورہ ملک کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.